جب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کو نہ آپ الہ مانتے ہیں نہ ابن الہ مانتے ہیں، صرف رسول اور بندے کہتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے زمانے کے بدعتی کہتے ہیں کہ پیغمبر کو نہ نور کہے، نہ حاضر ناظر کہے، نہ مشکل کشا مانے، نہ عالم الغیب کہے، یہ توہین ہے۔ صرف بندہ اور رسول کہنا، یہ اعتراض انہوں نے عیسائی اور مسیحیوں سے سیکھا ہے۔ ان کے ہاں عیسائیت اور مسیحیت سے مشابہت بہت زیادہ ہے۔ جیسے انہوں نے مسیح ابن اللہ کہا تو انہوں نے محمد نور من نور اللہ کہا۔ انگودہ چومنے کا مسئلہ انجیل برنباس سے دیا ہے، اور پیغمبر کا جو معنی کیا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ مولوی احمد رضا خان صاحب نے کنز الایمان میں نبی کا معنی کیا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ یہ معنی عیسائیوں سے دیا ہے۔ محیط المحیط بستانی صفحہ 1314، النبی بمعنی من یخبر عن اللہ او من یخبر بالوحی، وان النصارى النبی یطلق علی من یخبر و یخبر بالغیب۔ مسلمانوں کے ہاں نبی کا معنی ہے خدا کی طرف سے بتانے والا، وحی سے بتانے والا، اور عیسائیوں کے ہاں نبی کا معنی ہے غیب کی خبر بتانا۔ بین ہی محیط المحیط سے پتہ چلا ہے کہ عیسائی ڈکشنری عیسائی معتقدات کی کتاب دیکھ کر کے وہی سے اٹھایا ہے اور کنز الایمان میں لگایا ہے۔ جیسے بدعتی کہتے ہیں کہ کوثر و تسلیم سے دلت ملایا۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، ہرگز عار نہیں سمجھیں گے مسیح علیہ السلام کہ وہ بندے خدا کے، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ فرشتے باعزت۔ فرشتے کتنے معزز تھے، وہ بھی بل عباد المقربون، خدا کے بندے۔ تو خدا کی بندگی کو عیسیٰ علیہ السلام ایک سمجھیں گے، عار سمجھیں گے۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو عار سمجھے اس کی عبادت کو، اس کی بندگی کو، وہ یستکبر اور تکبر کرے، فسیحشرهم الیہ جمیعا، پسند قریب جمع کریں گے ان کو اپنے پاس سب کو۔ پھر کیا حال ہوگا، خدا کے حضور تو سب نے کھڑا ہونا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کا سب سے اونچا مقام وہ عبدیت ہے۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اس عبدیت کو جب تک مانا جائے شرک نہیں ہوتا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا تب شرک شروع کیا، یہودیوں نے عزیر کو ابن اللہ کہا تب شرک شروع کیا، مشرکین نے ملائک کو بنات اللہ کہا تب شرک کرنے لگے، بدعتیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا شروع کر لیا، تب جا کے شرک کرنے لگے۔ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو تو شرک نہیں کر سکتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، بس پورا دے دے گا ان کو اجر، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور بڑھا دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور جو لوگ عبادت کو عار سمجھے، وَاسْتَكْبَرُوا، تکبر کریں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، بس عذاب دے گا ان کو عذاب دردناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا نہ دوست نہ مددگار۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس بہت بڑا برہان، یعنی بڑی دلیل رب کے یہاں سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف نور واضح، ابان یبین مبین، واضح وضاحت کرنے والا نور۔ نور قرآن مجید کا نام ہے، نورا نہدی بہ من نشاء۔ نور آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، نور انزلنا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تو یہاں بھی نور کتاب مبین کا نام ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی سے اس کو پکڑے رکھے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ،
بس داخل کر دے گا ان کو رحمت میں اپنے ہاں سے، وفضل و فضل میں۔ علماء لکھتے ہیں رحمت کا تعلق مہربانی سے ہے اور فضل کا تعلق زیادت سے ہے۔ عام طور پر اولاد کو رحمت کہتے ہیں اور رزق کو، حلال مال اور دولت کو فضل کہتے ہیں۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور رہنمائی دے گے ان کو اپنی طرف سیدھے راستے کی۔